السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ جماعت چہارم کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 3 ہے پرندوں کی دنیا۔ اس سبق میں بہت سے پرندوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے عقاب، چیل، کبوتر، طوطا، مینا وغیرہ۔ بعض پرندے پانی میں بڑے مزے سے تیرتے ہیں۔ یہ سن کر بچوں آپ کو حیرت ہوگی کہ پرندے تیرتے بھی ہیں۔ جی ہاں، بطخ اور مرغا بھی جن کے پر ہیں وہ پانی میں بھی تیر سکتے ہیں۔ اور ہندوستان کے خاص پرندوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم مور کو دیکھتے ہیں۔ مور عام طور پر 4 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ اس کی گردن لمبی اور چھاتی کا رنگ یعنی فرنٹ سے گہرا اور چمکیلا ہوتا ہے۔ بادلوں کو دیکھ کر مور بہت خوش ہوتا ہے، خوشی سے ناچنے لگتا ہے، اپنے پر پھیلا لیتا ہے۔ یہ ہندوستان کے علاوہ افریقہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ افریقہ میں یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم بات کریں گے 2 بہت خوبصورت پرندوں کے بارے میں۔ جی ہاں، طوطا اور مینا۔ ان دونوں کو لوگ بہت شوق سے پالتے ہیں کیونکہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ طوطا بہت اچھی باتیں کرتا ہے، بہت انٹیلیجنٹ پرندہ ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ جب طوطا انسانوں کی طرح بات کرتا ہے۔ طوطے کا آپ کو پتہ ہے، ہرے رنگ کا لال چونچ والا خوبصورت سا طوطا، اور مینا کا رنگ کالا اور اس کی چونچ پیلی ہوتی ہے۔ اکثر ان دونوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ طوطے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ طوطا بے وفا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جتنی مرضی محبت کرو، لیکن جب یہ ایک بار پنجرے سے نکل جائے تو پھر واپس نہیں آتا۔ اسی لیے بے وفا لوگوں کو طوطا چشم کہا جاتا ہے کہ یہ طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے خوبصورت سے سفید پرندے کی۔ جی ہاں، کبوتر کی۔ کبوتر کے لیے طوطے سے الگ بات سمجھی جاتی ہے، یعنی کبوتر امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے، بہت پرسکون پرندہ ہے، اور اکثر اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ کہیں ڈر اور خوف کو محسوس کرتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تھوڑا سا بزدل ہے نا؟ کبوتر کے کئی رنگ اور نسلیں ہوتی ہیں۔ کبوتر ان پرندوں میں سے ہے جو اکثر جھنڈ میں رہتے ہیں۔ ان کی آواز گٹر گوں کی طرح سنائی دیتی ہے، یعنی بہت خوبصورت سی آواز میں یہ بولتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کبوتر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا تھا پیغام دینے کے لیے، یعنی کبوتر ہمارا پوسٹ مین تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مرغے اور مرغیوں کو، جن کو لوگ گھروں میں پالتے ہیں۔ مرغا صبح سویرے بھانگ دیتا ہے، یعنی جگاتا ہے سب کو، اور مرغیاں دانہ دنکا کھاتی ہیں، انڈے دیتی ہیں، اور اس طرح بہت سے لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے چکور کو۔ چکور ایک خوبصورت اور سریلی آواز والا پرندہ ہے۔ اس کی آواز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چکور کی آواز بہت ہی سریلی ہوتی ہے، کوئل جیسی، یعنی کوئل جو پرندہ ہے اس کی بھی آواز سریلی ہے۔ یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ اکثر نیپال، پنجاب اور افغانستان کے پہاڑی جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ چکور کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ چاند کا بہت عاشق ہے اور چاند کو غور سے دیکھتا رہتا ہے، یعنی چاندنی رات میں یہ بہت خوش ہوتا ہے اور چاند کو دیکھتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم پڑھیں گے بگلا، سارس اور ہنس کے بارے میں۔ یہ ایک ہی طرح کے پرندے ہیں لیکن ان کی عادتیں مختلف ہیں۔ بگلے کی ٹانگیں، چونچ اور گردن لمبی ہوتی ہے، لیکن بگلے کی دم چھوٹی ہوتی ہے، اور بگلے کو سیدھا سادہ معصوم سا پرندہ کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو بگلا بھگت کہتے ہیں کیونکہ ان کو تھوڑا سا بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں یہ بیوقوف اس لیے بنتا ہے کہ یہ خاموشی سے ایک جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور مچھلی کی تاک میں رہتا ہے کہ مچھلی نظر آئے تو ایک دم سے حملہ کروں اور اسے پکڑ لوں۔ اسی طرح کا اس کا دوست سارس بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اس کا اوپر والا حصہ تھوڑا سا لال ہوتا ہے۔ اڑنے سے پہلے یہ بھاگتا ہے جیسے کہ ہوائی جہاز،
اور پھر اس کے بعد یہ سپیڈ پکڑ لیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہنس کے بارے میں۔ ہنس بھی سفید رنگ کا خوبصورت پرندہ ہے جو ہمیشہ جوڑے کے ساتھ تالاب میں رہتا ہے، یعنی ہنس اکیلا نہیں رہتا، دو مل کر تالاب میں پھرتے ہیں اور موتی چگتے ہیں، یعنی یہ صاف پانی میں سے موتی تلاش کرتا ہے، سپیاں تلاش کرتا ہے اور ان کو چگتا ہے، کھاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوا اور کوئل کے بارے میں۔ یہ دونوں کالے ہیں۔ کوے کی آواز جتنی بری ہے، کوئل کی آواز اتنی ہی میٹھی ہے۔ کوئل اپنی میٹھی آواز کی وجہ سے مشہور ہے اور کوا اپنی چالاکی کی وجہ سے۔ جب آم کے درخت پر بور آتا ہے، یعنی پھل نکلنے سے پہلے کا موسم ہوتا ہے، تب کوئل کو کو کرتی ہے۔ پیارے بچوں، کوا جسامت میں بڑا ہوتا ہے لیکن کوئل چھوٹی ہوتی ہے۔ قدرت نے ان کو ایسا جسم دیا ہے جس سے یہ پرندے بہت آسانی سے اڑ سکیں اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کھا کر فصل کی حفاظت بھی کریں۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ پرندے ہمارے لیے بہت فائدے مند ہیں؟ قدرت نے ان کو بہت خوبصورت جسم دیا ہے اور بہت پیاری سی چونچیں دی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، اس طرح فصلیں بھی کیڑوں سے بچی رہتی ہیں۔ اور کچھ پرندے مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں اور ہوا کو گندا ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ ان میں گدھ سب سے اہم ہے۔ گدھ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے لیکن اب اس کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ گدھ اکثر مردار جانوروں کا گوشت کھا لیتا ہے اور ہوا کو گندے ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے پرندے کہاں رہتے ہیں، پرندوں کا گھر کیسا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، چھوٹے چھوٹے پرندے اپنا گھر خود بناتے ہیں۔ چھوٹا سا گھونسلہ بناتے ہیں جس میں یہ سارا دن ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں اور واپس گھونسلے میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں اس وقت بہت حیرت ہوتی ہے جب ہم ان کے گھونسلے دیکھتے ہیں، اور یہ اتنے خوبصورت اور ہوشیاری سے بنائے ہوتے ہیں جیسے کسی کاریگر نے ان کو بنایا ہے۔ پیارے بچوں، بیا ایک خوبصورت پرندہ ہے اور بہت چھوٹا سا، لیکن یہ بہت کاریگری سے گھونسلہ بناتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک درخت پر مختلف پرندے رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے گھونسلے الگ الگ بنائے ہوتے ہیں؟ کسی کی لمبی چونچ ہے، وہ اس کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے، اور کسی کی چھوٹی چونچ ہے، اس لیے وہ اپنے گھر کو چھوٹے تنکوں سے بنا لیتا ہے۔ کچھ پرندوں کی چونچ بہت تیز ہوتی ہے اور وہ چونچ سے درخت میں سوراخ کر دیتے ہیں اور سوراخ کر کے اس میں اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ بہت سیف رہنا پسند کرتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ نے سوچا کہ اگر ہماری دنیا میں پرندے نہ ہوتے تو ہماری دنیا کیسی لگتی؟ کیا وہ خوبصورت لگتی؟ بالکل نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان پرندوں کی حفاظت کریں، ان کا شکار نہ کریں، کیونکہ شکار کرنے سے ان کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی یہ ننھے پرندے اپنی حفاظت نہیں کر پاتے، بارشیں، طوفان اکثر ان کو مار دیتے ہیں۔ اور یہ خوبصورت پرندے، ناچتا ہوا مور، کوکتی کوئل، بولتے ہوئے طوطا مینا، پانی میں تیرتی بطخیں، ہوا میں اونچے اڑتے کبوتر اور چمکتی چڑیا دیکھ کر ہم کتنا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہوں؟ بالکل نہیں۔ ان سے ہی تو دنیا حسین اور خوبصورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پرندوں کی حفاظت کریں۔ جب گرمی دھوپ ہو تو ان کے دانے اور پانی کا خوب اہتمام کریں۔ پیارے بچوں، سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں اور پرندوں کے بارے میں غور کریں کہ کون سا پرندہ کیا کام کرتا ہے، کیسے بولتا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں اس سبق کی ایکسرسائز اور سوال جواب کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔